طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں ہمیشہ ڈوب جایا کرتی ہیں۔ ان لوگوں سے محتاط رہو جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین موجود ہوتی ہے۔ تعلق مختصر ہی صحیح منافقت سے پاک ہونا چاہیے۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھوکہ نہیں سہارا دیتا ہے۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دیں، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ صرف چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ عزت بہت مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے مت رکھیں۔ یاد رکھیں عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہو۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ ایک حد تک درد سہنے کے بعد انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر نہ وہ کسی سے شکایت کرتا ہے اور نہ کسی سے امید کرتا ہے۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو۔ سارے جتن شکل کو سنوارنے کے لیے کیے جاتے ہیں، مجال ہے جو دل کی کالک کی طرف کسی کا دھیان جائے۔ سنا ہے حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ زندگی میں دو لوگوں پر کبھی تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو اور جن کو چھوڑ دو۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن پر معاف کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ زندگی میں ایسے انسان کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ ضرورت سے زیادہ اچھے نہ بنو، اپنی عزت کھو دو گے۔ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے وہ آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پہ چھوڑ دو۔ جب تمہیں گناہ کے بعد ندامت ہو تو سمجھ لو کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم اس راہ پر جاؤ۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہو۔ کل فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل سے پڑھیں گے نماز، کل آنکھ نہ کھلی تو کیا کرو گے؟ وقت اچھا ہو یا برا اللہ کبھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔
جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو، جو تم سے تعلق رکھنا پسند نہ کرتا ہو۔ اس کے پیچھے اپنا وقت برباد نہ کرو۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ جو لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں ان کی عمر باقی لوگوں کی نسبت گھٹتی چلی جاتی ہے۔